کیا ہیڈ انجری کے بعد بھی دماغ میں بلیڈنگ یعنی کہ برین ہیمریج ہو سکتا ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا برین ہیمریج عمومی طور پر بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ ایک طرح سے ٹھیک بات ہے، مگر کیا کسی حادثے یا ایکسیڈنٹ کے بعد بھی دماغ میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم ہیڈ انجری کے بعد ہونے والے انٹراکرینیل ہیمریج کی ایک خاص قسم، جس کو میڈیکل کی اصطلاح میں ایکسٹرا ڈیورل ہیمریج کہا جاتا ہے، ایپی ڈیورل ہیمریج کہا جاتا ہے یا پھر EDH کہا جاتا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کیسے ہیڈ انجری کے بعد بھی دماغ میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور کیسے یہ بلیڈنگ انسان کی جان کے لیے خطرہ بھی ہو سکتی ہے اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ لیں تاکہ آپ یہ ویڈیو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طلحہ ہے اور میں شعبہ نیورو سرجری میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایکسٹرا ڈیورل ہیمریج پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ EDH یا ایکسٹرا ڈیورل ہیمریج پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دماغ کے متعلق کچھ باتیں سمجھیں۔ ہمارے دماغ پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کورنگ یعنی کہ جھلی چڑھائی ہوئی ہے جو کہ میننجس کہلاتی ہے، اور اس کا کام ہمارے دماغ کی حفاظت کرنا ہے۔ اس جھلی یعنی میننجس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں، یعنی کہ 3 پرتوں میں یہ ہمارے دماغ کو کور کرتی ہے۔ سب سے باہر والا حصہ ڈیورا کہلاتا ہے، اس کے اندر والا حصہ اریکنوائڈ کہلاتا ہے، اور سب سے اندر والا حصہ جو کہ دماغ کے ساتھ تقریباً چپکا ہوتا ہے پایا کہلاتا ہے، اور یہ تینوں مل کر میننجس کہلاتی ہیں۔ یہ تینوں پروٹیکٹیو کورنگز الگ الگ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میننجس کی سب سے باہر والی لیئر، جس کو ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈیورا کہا جاتا ہے اور جو ابھی آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سب سے سخت ہوتی ہے، پروٹیکشن کا کام کرتی ہے اور ہمارے دماغ کو جھٹکوں وغیرہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ جب کبھی بھی کسی حادثے میں چھت سے گرنے کے بعد، ایکسیڈنٹ میں یا ہیڈ انجری کے بعد سر پر چوٹ لگتی ہے تو اس ڈیورا پر موجود شریانیں پھٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کھوپڑی اور ڈیورا کے درمیان خون اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ خون اکٹھا ہوتا جاتا ہے تو یہ دماغ پر بھی پریشر بناتا ہے، اور جیسے ہی دماغ کا پریشر یعنی انٹراکرینیل پریشر بڑھتا ہے، کچھ خاص علامات آتی ہیں جن کا تذکرہ میں اس ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ جیسے جیسے یہ انٹراکرینیل پریشر بڑھتا ہے، علامات شدید سے شدید تر ہوتی جاتی ہیں، اور اگر بر وقت اس خون کو باہر نہ نکالا جائے تو مریض کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیز ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے ایکسٹرا ڈیورل ہیمریج دماغ پر پریشر بڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اندر ہی اندر دھستا چلا جا رہا ہے۔ ٹرامیٹک برین انجری سے متاثرہ افراد میں ایکسٹرا ڈیورل کی وجہ سے ہونے والی اموات کی شرح تقریباً 15% ہے۔ اس شرح اموات کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے، اور خواتین کی نسبت مردوں میں ایکسٹرا ڈیورل ہیمریج 4 گنا زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ بات آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ مرد گھر سے باہر رہ کر کام کرتے ہیں، مرد ڈرائیونگ کرتے ہیں، مرد بائکس چلاتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں، اور اس دوران میں ان کے سر پر چوٹ لگنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ تقریباً 75% کے قریب ایکسٹرا ڈیورل ہیمریجز کنپٹی والے ایریا میں ہوتے ہیں، جس کو میڈیکل کی ٹرم میں ٹیمپورل ریجن کہا جاتا ہے۔ اس ایریا کی میڈیکل میں بہت اہمیت ہے کیونکہ اس پوائنٹ پر خون کی ایک اہم شریان جو کہ مڈل میننجیل آرٹری کہلاتی ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے، اور یہ شریان میننجز کو بھی بلڈ سپلائی کرتی ہے، اور جب کبھی بھی کنپٹی والے حصے پر چوٹ لگتی ہے تو امکانات ہوتے ہیں کہ یہ شریان پھٹ جائے گی، جس کی وجہ سے خون ڈیورا کے باہر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنا پریشر بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ خون کی ایک اہم شریان ہے، اس میں خون کا پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ خون بہت جلد ایکسٹرا ڈیورل ہیمریج کی شکل اختیار کر کے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر بر وقت انٹرونشن کر کے اس خون کو باہر نہ نکالا جائے تو مریض کے لیے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بعض اوقات ایکسٹرا ڈیورل ہیمریج ایک نیورو سرجیکل ایمرجنسی ہوتی ہے، اور اس کی بر وقت تشخیص اور علاج مریض کی زندگی کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس ویڈیو میں پہلے ہی میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ ایکسٹرا ڈیورل ہیمریج سے متاثرہ افراد میں بھی تقریباً وہی علامات دیکھی جاتی ہیں جو کہ ٹرامیٹک برین انجری سے متاثرہ دیگر افراد میں دیکھی جاتی ہیں، لیکن کچھ خاص علامات ہیں جو کہ عمومی طور پر صرف EDH سے متاثرہ افراد میں دیکھی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم مریض کا بے ہوش ہو کر ہوش میں آنا اور پھر دوبارہ سے بے ہوش ہو جانا ہے۔ اس کو میڈیکل کی اصطلاح میں لیوسڈ انٹرول کہا جاتا ہے۔ حادثے کے فوراً بعد مریض تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں اس کو دوبارہ سے
से होश आ जाता है। मरीज अपने रोजमर्रा के काम करने लगता है और यकदम दोबारा से बेहोश हो जाता है। ये एक बहुत अहम अलामत है जो कि जब भी किसी मरीज में देखी जाती है तो एक वार्निंग साइन होती है। अगर आपके किसी प्यारे को हेड इंजरी का सामना करना पड़ा है और उसको इस अलामत से गुजरना पड़ता है तो फौरन उसको किसी ऐसे अस्पताल में मुंतकिल करें जहां पर शोबा न्यूरोसर्जरी मौजूद हो और जाकर डॉक्टर को ये बात लाजमी बताएं कि मरीज बेहोश हुआ है, फिर होश में आकर दोबारा से बेहोश हुआ है, क्योंकि इससे डॉक्टर अलर्ट हो जाएगा और वो जल्द अज जल्द मरीज का सीटी स्कैन करवाएंगे। दूसरी अहम अलामत आंख की पुतली का फैल जाना है, जिसको मेडिकल की इस्तिलाह में प्यूपिल डायलेटेशन कहा जाता है और इसको भी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अमूमी तौर पर एक तरफ जाहिर होती है और जिस तरफ का एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज होता है उसी तरफ की पुतली भी अमूमी तौर पर फैल जाती है। जैसे ही किसी मरीज को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का सामना करना पड़ता है उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है और उसका सीटी स्कैन करवाया जाता है। एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज सीटी स्कैन पर बिल्कुल ऐसा नजर आएगा जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सीटी स्कैन को देखकर डॉक्टर खून की मिकदार कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ही ये फैसला किया जाता है कि क्या इस मरीज का ऑपरेशन जरूरी है या बगैर ऑपरेशन के ही ये खून रिजॉल्व हो जाएगा। अगर दिमाग में मौजूद खून की मिकदार एक खास हद से ज्यादा हो तो मरीज का ऑपरेशन करना लाजमी हो जाता है। अगर ऑपरेशन करके उस खून को ना निकाला जाए तो ये मरीज के लिए जानलेवा साबित होता है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज से मुतासरा हर फर्द के अंदर ऑपरेशन लाजमी होता है? तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर खून की मिकदार एक खास हद से कम हो तो ऐसे मरीज को अमूमी तौर पर हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और अद्वियात के जरिए ही उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर फिर भी आपके जहन में एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज से मुताल्लिक कोई सवालात हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दे दूं। शुक्रिया।